گلشن اطفال ہائی اسکول کے طلبہ و طالبات نے شاندار انداز میں اپنے ماڈل پیش کرتے ہوئے دیگر مہمانان سے زبردست داد حاصل فرمائی۔ ابتدا میں محترمہ ڈاکٹر کنیز فاطمہ لیکچرر بی بی رضا ڈگری کالج، ڈاکٹر کوثر پروین صاحبہ سیکرٹری محفل نساء گلبرگہ، احمدی بیگم موظف ایچ ایم، صابرہ میڈم لیکچرر، بھاگیہ شری میڈم، مہانندی میڈم، ڈاکٹر عرفہ پروین میڈم سی آر پی چیتاپور، جناب نواب خان صاحب موظف، سینئر فزیکل ٹیچر جناب ڈاکٹر انیس صدیقی لیکچرر، جناب محمد جاوید سر گورنمنٹ ٹیچر کے علاوہ اسکول مینجمنٹ کے ذمہ داران جناب محمد ذوالفقار، کارگزار صدر الحاج اطہر بابا سیکرٹری جناب مقصود علی خازان، جناب الحاج عثمان علی ایچ ایم جانی ایگزیکٹو ممبر، جناب عبدالرشید بھنڈاری، جناب احمد حسین ہندیکر، جناب عبدالباری صاحب کے علاوہ جناب محمد مشائق رونق اسٹیج رہے۔ وائس آف گلبرگہ کے ساتھ سید نعیم الدین کی رپورٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شیخ مرتضی احمد ہے، میں پنجم جماعت کا طالب علم ہوں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ترجمہ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ سألت النبی ای الحمد احب الی اللہ الصلاۃ علی وقتها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کون سا اللہ کو محبوب پسندیدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ میرا نام سیدہ امت المومن ہے اور میں ہفتم جماعت کی طالب علم ہوں۔ آج کا ہمارا ماڈل ہے مثلث کے مختلف اجزاء، مساوی الاضلاع مثلث۔ یہ آپ کو اس کے نام سے ہی نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے تمام اضلاع مساوی ہوتے ہیں۔ مساوی ساقین مثلث، یہ ایک ایسا مثلث ہے جس کے کوئی دو اضلاع مساوی ہوتے ہیں۔ مختلف الاضلاع مثلث، یہ ایک ایسا مثلث ہے جس کے تمام اضلاع مختلف ہوتے ہیں۔ قائمۃ الزاویہ مثلث، رائٹ اینگل ٹرائنگل، یہ ایک ایسا مثلث ہے جس کا کوئی ایک زاویہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے۔ حادۃ الزاویہ مثلث، اکیوٹ اینگل ٹرائنگل، یہ ایک ایسا مثلث ہے جس کے تمام اضلاع کی لمبائی 90 ڈگری سے کم ہوتی ہے۔ منفردۃ الزاویہ مثلث، یہ ایک ایسا مثلث ہے جس کا کوئی ایک زاویہ 90 ڈگری سے زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اسے منفردۃ الزاویہ کہا جاتا ہے۔ مثلث کو اضلاع کے لحاظ سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مساوی الاضلاع مثلث، مساوی الساقین مثلث اور مختلف الاضلاع مثلث۔ اور مثلث کو زاویے کے لحاظ سے بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: قائمۃ الزاویہ مثلث، حادۃ الزاویہ مثلث اور منفردۃ الزاویہ مثلث۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Shahnaz Begum. I am studying in 6th standard. I am presenting the model of past continuous tense, present continuous tense and future continuous tense. By this model we can learn more than 500 sentences. Past continuous tense. I was going, I was singing, I was teaching, I was drinking, I was sitting, I was bathing, I was speaking, I was walking, you were calling, you were bringing, you were talking, you were falling, you were eating, we were writing, we were reading, we were running, we were sleeping, we were praying, we were cooking. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عائشہ فاطمہ ہے، میں 2ویں جماعت کی طالب علم ہوں۔ آج کا میرا ماڈل ہے سماجی مسائل۔ پہلا مسئلہ ہے بچپن کی شادی، دوسرا مسئلہ ہے جہیز، تیسرا مسئلہ ہے بچہ مدری، چوتھا مسئلہ ہے جنین کا قتل۔ میری سہیلی فائزہ بطل بچپن کی شادی کے بارے میں بتائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بچپن کی شادی کے بارے میں بتاؤں گی۔ 18 سال سے کم عمر والی لڑکی اور 21 سال سے کم عمر والا لڑکا، دونوں کی اگر شادی ہو تو اسے بچپن کی شادی کہتے ہیں، اور اگر دونوں میں سے کسی ایک کی عمر کم ہو تو وہ بھی بچپن کی شادی میں شامل ہے۔ اور قانون کے مطابق اگر 18 سال سے کم عمر لڑکی سے 21 سال سے زیادہ عمر والا لڑکا شادی کرے تو وہ بھی بچپن کی شادی میں شامل ہے۔ بچپن کی شادی آپ جہاں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے
چائلڈ لائن معلوم ہے 1098, آپ اس پہ کال کر کے شکایت درج کرا سکتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. میرا نام اکثر نوشین ہے. میں 2م جماعت کی طالب علم ہوں. میرا عنوان ہے جہیز. شادی سے پہلے یا شادی کے بعد دلہا کو دلہن والوں کی جانب سے دیے جانے والے قیمتی جائیداد یا سونے کے زیورات کو جہیز کہا جاتا ہے. جہیز لینا اور دینا ایک جرم ہوتا ہے. جہیز سے عورتوں پر نہ صرف ظلم ہوتا ہے, استحال اور قتل کی تشکیل بھی سامنے آتی ہے. جہیز سے مرد اور عورت کے درمیان دشمنی پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے. جہیز سے خاندانی تعلقات تباہ ہو جاتے ہیں. جہیز سے خاندانی جھگڑوں کی بنیاد بڑھ جاتی ہے. جہیز کے لالچ سے بچپن کی شادیوں کا رواج عمل میں آ رہا ہے. شادی کے بعد طلاق کے معاملات بھی بڑھ رہے ہیں. جہیز کو روکنے کے لیے ہندوستان میں مرکزی حکومت نے 1961 عیسوی میں جہیز کے ممانعت کا قانون نافذ کیا گیا ہے. میرا عنوان ہے بچہ مزدور. ہندوستان کے دستور کے مطابق 14 سال سے کم عمر کے بچے جو محنت مزدوری کرتے ہیں انہیں بچہ مزدور کہا جاتا ہے. عام طور پر نابالغ بچے جو 14 سال کی عمر میں کام کرتے ہیں اسے بچہ مزدوری کہا جاتا ہے. 14 سال کی عمر کے بچے جو مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر کام کرتے ہیں زیادہ تر کھیت کھلیان وغیرہ میں اس کو مزدوری کی جاتی ہے. انتہائی غریبی, گھریلو جھگڑے, طلاق, گھریلو تشدد, حد سے زیادہ پابندیاں, صنعتی کارخانوں کا فائدہ اٹھانے کا لالچ, چھوٹے بچوں کو اغوا کرنا, بچوں کو رہن پر رکھنا, بچہ مزدوری کے مسائل میں اضافے کے اہم وجوہات ہیں. بچہ مزدوری کو کم کرنے کے لیے ہندوستان نے کئی کوششیں کی ہیں. ہندوستان نے 1888 عیسوی میں ایکٹ جاری کیا جس میں قومی بچہ کمیشن جاری کیا, جس کی وجہ سے بچہ مزدوروں کو جمع کیا جاتا ہے, انہیں مفت تعلیم دی جاتی ہے, انہیں مفت رہائش دی جاتی ہے, انہیں تعلیم وغیرہ فراہم کیا جاتا ہے. شکریہ. مسئلہ ہے جنین کا قتل. ماں کے پیٹ میں پلنے والی لڑکی کے پیدائش سے پہلے قتل کرنا جنین کا قتل کہلاتا ہے. اسکیننگ پر قابو پانے کے لیے 1994 عیسوی میں اسکیننگ پر قابو پانے کا قانون نافذ کیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از سیدہ مشیرہ فاطمہ. آئی ایم اسٹڈنگ ان 5th standard. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از سیدہ نہدہ فاطمہ. آئی ایم اسٹڈنگ ان 5th standard. In this model, I will show you how mechanical energy is converted into electrical energy. Here I have done the partially block area, a turbine generating power station and a small bridge. Here I have the electricity is generated by both generator and turbine is sent to the power station. Thank you. میرا نام سائمہ خانم ہے. میں 7th جماعت کی طالب علم ہوں. آج میں آپ کے سامنے چندریان 3 کے بارے میں چند معلومات دینا چاہتی ہوں. یہ چندریان 3 ہے. سنسکرت سے چندر یعنی چاند اور یانا کرافٹ گاڑی, جسے انڈین لونر ایکسپلوریشن پروگرام بھی کہا جاتا ہے. اب تک 3 مشین ہو چکے ہیں جسے انڈین لونر ایکسپلوریشن پروگرام بھی کہا جاتا ہے. تلاش کے لیے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو کا بیرونی خلائی ایک جاری سلسلہ ہے. اب تک 3 مشین ہو چکے ہیں جن میں کل 2 مدار لینڈرز اور روور ہیں. جب دونوں مدار کامیاب رہے تو پہلا لینڈر اور روور جو چندریان 2 مشن کا حصہ تھے زمین کی سطح پر گر کر برباد ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حبیبہ نور ہے. میں 7th جماعت کی طالب علم ہوں. دوسرا لینڈر اور روور مشن کے ساتھ 25 اگست 2023 کو چاند پر اترا, جسے ہندوستان جنوبی قطب کے علاقے میں خلائی جہاز اتارنے والا پہلا ملک اور سوویت یونین کے بعد چاند پر نرم زمین پر اترنے والا پہلا ملک بنا. چندریان ہندوستان کے اسپیس ایجنسی اسرو یعنی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے تحت بنایا گیا. اس کو بنانے میں 1,03,064 کروڑ روپے خرچ ہوئے. السلام علیکم. میرا نام زینب النساء ہے. میں 5th جماعت کی طالب علم ہوں. میرا عنوان ہے ڈبل روٹی. ڈبل روٹی کی شروعات مصر میں کئی سالوں پہلے ہوئی. ڈبل روٹی کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے کہ بریڈ, بن, پاؤ, شیرما, شاہی ٹکڑا وغیرہ. اکثر گھروں میں صبح ناشتے میں ڈبل روٹی کا استعمال کیا جاتا ہے. کوئی اس کو جیم لگا کر کھاتا ہے تو کوئی بریڈ پکوڑا بنا کر کھاتا ہے تو کوئی دودھ اور چائے کے ساتھ اس کو نوش فرماتا ہے. ڈبل روٹی ایک ہلکی غذا ہے جو آسانی سے ہضم ہوتی ہے. شکریہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام درفشاں پروین ہے. میں 5th جماعت کی طالب علم ہوں. آئیے میں آپ کو ڈبل روٹی تیار کرنے کا طریقہ بتلاتی ہوں. گیہوں کے چھنے ہوئے آٹے یا میدے کو پانی میں ملا کر گوندھ دیتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا خمیر جس کو ایسٹ بھی کہا جاتا ہے ڈال دیتے ہیں. ماحول کی گرمی اور نمی کی وجہ سے اس میں فرمنٹیشن شروع ہو جاتا ہے جس سے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنتی ہے. پھر اس کو ڈبل روٹی کے سانچوں میں بھر دیا جاتا ہے.
गर्म भट्टी में पकाने से ये गैस बुलबुलों की शक्ल में उड़ जाती है। नाम सैयदा मारा कश्यप है। मैं अव्वल जमात में पढ़ती हूँ। मैं गाजर हूँ। गाजर खाने से आँखों की रोशनी तेज होती है। गाजर खाने से स्किन साफ होती है। गाजर खाने से खून ज़्यादा होता है। गाजर में विटामिन ए होता है। शुक्रिया। Figures. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Khaja Moinuddin. We are studying in 3rd standard. Our model name is 2D and 3D shapes. Figures having 2 dimensions is called as plane figure, or 2D figures such as square, pentagon, triangle, rectangle, circle. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इरम कौसर है। मैं 9वीं जमात की तालिबे इल्म हूँ। आज का हमारा मॉडल है इल्म इज़ाफ़े की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मेरी ज़बान की ग्राह खोल दे और मेरे सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर। ऐ रब आसान कर, मुश्किल ना कर, पूरा कर भलाई के साथ। ऐ कामयाबी देने वाले हमारे इल्म में कामयाबी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम कुलसुम फातिमा है। मैं तुम जमात की तालिबे इल्म हूँ। मेरा आज का मौजूद है मॉडल की तफसीर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब नबूवत अता की गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजा और अल्लाह ताला की दावत देने के लिए गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह मेरी ज़ुबान में लुकूनात है, फ़िरौन मेरी बात नहीं समझ सकेगा। मेरे साथ मेरे भाई हारून को भेजिए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त ये दुआ अता फरमाई और कहा, इस दुआ को पढ़ते जाओ, तुम्हारी ज़ुबान की ग्राह खुल जाएगी। जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Zikra, I'm from class 7th standard. We are from Human Age English Medium School. This model is based on Chandrayaan 3 project. As you know that landing on moon was a very difficult challenge, but India made it with its hard work. But before the success of Chandrayaan 3, India faced a lot of failure. You know about Chandrayaan 2, that mission failed due to a software glitch. Now, India is the 4th country to successfully land on the moon, as the Chandrayaan 3 lander module with the rover in its belly successfully made a soft landing on the lunar surface on Wednesday, 14th August 2023 at 6:03 p.m. The lander touched the lunar surface and they led euphoric celebration at the Mission Operation Complex MOX at ISRO Telemetry Tracking and Command Network IST-RSC at Bengaluru. The lander and rover together have 6 payloads to study the local properties of the areas near Moon South Pole. India joined an elite list of countries, including United States, Russia and China, to achieve the first feat, becoming the first nation to touch down on the polar region of the moon. Chandrayaan 3 is designed with a twofold purpose: to showcase India's technology prowess and to unlock the secrets of the moon and charted territories. The mission's primary objective include demonstrating a safe and precise landing on the lunar surface, showcasing the mobility of the rover and conducting in situ scientific experiments. It is worth mentioning that the mission is being led by Ritu Karidhar, endearingly known as a rocket woman of India. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम रुबीना माहीन है। मैं 8वीं जमात की तालिबे इल्म हूँ। मेरे मॉडल का नाम मिस्र की तहजीब इजिप्ट सिविलाइजेशन है। मिस्र की तहजीब क़दीम तरीन दौर की पहली तहजीब है। ये दरियाई नील के साहिल पर परवान चढ़ी। ये दरियाई नील लंबी नदी है। अगर दरियाई नील ना होती तो सारा मिस्र रेगिस्तान बन जाता है, इसलिए मिस्र को दरियाई नील का तोहफा कहा जाता है। यहाँ मिलने वाले आसार मिस्री तहजीब की अजमत मालूम होती है, जैसे अहराम मिस्र, मुजस्सिमे मिस्री तहजीब की तारीख़ और बारे में मालूमात देते हैं। मिस्रियों की देन, मिस्र के लोग बड़े अहम माहिर ज़राअत थे। इन्होंने आब पाशी की कई मालूमात हासिल थी। इन्होंने एक तक़वीम कैलेंडर बनाए थे जिसकी वजह से वह दरियाफ़्त करना आसान हो गया। ये लोग सबसे ज़्यादा फ़न तहरीर में माहिर थे। इनकी तहरीर को हीरोग्राफिक या मुक़द्दस तहरीर कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इंशाल्लाह दौरान है। हम जमात 9वीं की तालीम में आज आपके सामने इस्लामी जंगों का तारुफ पेश कर देंगे। इस्लाम की पहली जंग बदर, ये जंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़ुरैश के दरमियान लड़ी गई। इस जंग में ये जंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़ुरैश के दरमियान लड़ी गई। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादाद 313 थी और क़ुरैश लोगों की तादाद 1000 थी। अल्लाह की मदद से इस जंग में, अल्लाह और फरिश्तों की मदद से ये जंग हमें
فتح حاصل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی اور یہ مسلمانوں کی پہلی فتح تھی. میرا نام انشرا ملک ہے. میں 10ویں جماعت کی طالب علم ہوں. میرے ماڈل کا عنوان ہے جلیان والا باغ. جلیان والا باغ کا حادثہ 3 اپریل 1919 کو پیش آیا. اس حادثے کا اہم مقصد تھا رول ایکٹ کے خلافت. رول ایکٹ انگریزوں کے جاری کردہ تھا, جس میں رول ایکٹ کی بنیاد تھی. رول ایکٹ کی بنیاد پر کسی بھی ہندوستانی کو کسی بھی شک کی بنیاد پر گرفتار کر کے اس سے پوچھ تاچھ کی جا سکتی تھی. اس کی خلافت گاندھی جی اور ان کے حمایت کرنے والوں نے کی تھی. یہ سب تقریباً اس باغ میں 20,000 لوگ جمع ہوئے تھے اس کی خلافت کرنے کے لیے. یہ دیکھ کر انگریزوں کے جنرل ڈائر نے اپنی فوج کو اعلان کیا کہ ان پر فائرنگ کا اعلان کیا. یہ دیکھ کر تمام احتجاجی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے. کئی لوگ کنویں میں کود گئے, جس کی وجہ سے اس میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے. اس میں 369 لوگ شہید ہوئے اور کئی لوگ زخمی ہوئے. اس حادثے کے لیے ہنٹر کمیشن قائم کیا گیا. اس کی تحقیق کی گئی مگر اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. اس کو جلیان والا باغ کا سانحہ کہا جاتا ہے. ان شہیدوں کے لیے ہر سال امرتسر میں 3 اپریل کو شہیدوں کا دن منایا جاتا ہے. شکریہ. تو سلامت رہے باغبانی چمن, تو سلامت رہے, تو سلامت رہے, تو سلامت رہے, تو سلامت رہے, تو سلامت رہے. میرے اجداد کی محنتوں کا نشان, میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان, میرے اجداد کی محنتوں کا نشان, میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان. یادگاری چمن تو سلامت رہے باغبانی چمن, تو سلامت رہے, 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 تو سلامت رہے. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے باغبانی چمن, تو سلامت رہے. رب کے پیاروں کہیں ایک ہنسی صاحبہ, بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شادی ماں. رب کے پیاروں کہیں ایک ہنسی صاحبہ, بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شادی ماں. اے بہاری چمن تو سلامت رہے باغبانی چمن, تو سلامت رہے, 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 تو سلامت رہے. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے باغبانی چمن, تو سلامت رہے. زند پنجاب ہے رفعتوں کے نشان, اور بولان خیبر ہے کہکشاں. زند پنجاب ہے رفعتوں کے نشان, اور بولان خیبر ہے کہکشاں. تحفہ ظلمن تو سلامت رہے باغبانی چمن, تو سلامت رہے, 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 تو سلامت رہے. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے باغبانی چمن, تو سلامت رہے. سب سے پرچم صدا تم اٹھائے رہو, گر نہ پائی کبھی اس کو تھامے رہو. سب سے پرچم صدا تم اٹھائے رہو, گر نہ پائی کبھی اس کو تھامے رہو.